قومی سطح پر سازشیں جاری ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو نقصان ہو. اندرونی سیاست کا اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ پورے معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے. نہ صرف آج مگر یہ نفرت اور تقسیم کا سیاست ہمارے آنے والے نسل کو نقصان پہنچا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیا آپشن ہے؟ کیا ہم نے بھی یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنی ہے، یا کیا ہم نے امید اور یکجہتی کی سیاست کرنی ہے؟ ہم نے مثبت سیاست کرنی ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں مثبت سیاست سکھائی ہے. ہم مثبت سیاست کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دہشت گردی پہ آواز اٹھائی ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو دہشت گردی پہ سب سے بڑی آواز تھی. کیا ہم بھول چکے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرتے ہوئے سب سے بڑا قربانی دیے ہیں؟ کیا ہم اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ بین الاقوامی سازشوں اور ہمارے اپنے ملک کی غلطیوں کی وجہ سے دہشت گردی کی دوسری لہر اس وقت بلوچستان سے لے کے پختونخوا تک عروج پہ ہے؟ جہاں ہمارا جو اندرونی کمزوریاں ہیں ان کو درست کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور میں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایجنڈا میں رہا ہے، ماضی میں بھی رہا ہے، آج بھی موجود ہے، اور ہم اس پہ کام کرتے رہیں گے کہ ہم نے احساس محرومی کو دور کرنا، پسماندہ علاقوں کو ترجیح دینا، صوبائی خود مختاری کو صحیح معنوں پہ اس پہ عمل درآمد کرنا، جمہوریت کو، انسانی حقوق کو فعال کرنا، مضبوط کر کے ہی ہم یہ نظریاتی جنگ جیت سکتے ہیں. مگر اس وقت جو فوری طور پہ ہم نے کرنا ہے ان درندوں کا مقابلہ کرنا ہے جو پاکستان کے عوام کے خون کے ساتھ ہولی کھیل رہے ہیں. اپنی سیاسی منزل حاصل کرنے کے لیے اپنے بین الاقوامی سہولت کاروں کے بین الاقوامی سازش کو کامیاب کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو شہید کیا جا رہا ہے. کبھی پختونخوا میں رمضان کے مہینے میں کسی مسجد میں جب مسلمان عبادت کر رہے ہو تو خود کش دھماکہ سے لوگ شہید کیا جاتا ہے. کبھی بلوچستان میں غریب مظلوم مزدور کو گولی چلا کے شہید کیا جاتا ہے. کبھی ہمارے قائدین کو لیاقت باغ کے سڑکوں پہ خودکش حملوں میں شہید کیا جاتا ہے. کبھی ہمارے یہ کراچی میں ہمارے بلوچستان کے بہنوں کو خودکش بنا کر استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے مہمانوں پہ حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دہشت گردی کبھی مذہب کے پیچھے چھپتے ہیں یا یہ دہشت گرد کبھی قوم پرستی اور علیحدگی پرستی کے پیچھے چھپتے ہیں. اصل میں دہشت گرد کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے اور نہ کوئی قوم ہوتا ہے. یہ کھلونے ہوتے ہیں
یہ پیشور قاتلوں ہوتے ہیں اور وہ جگہ جگہ موجود ہوتے ہیں اور وہ عالمی طاقتوں کو اپنے عالمی طاقتوں کو بیچتے ہیں، اپنے مذہب کو، اپنے قوم کو، عالمی طاقتوں کو وہ بیچتے ہیں، پھر ان کے کہنے پہ، ان کے خرچہ پہ وہ اپنے ہی مذہب کے لوگ کو شہید کر دیتے ہیں، اپنا ہی قوم کے لوگ کو شہید کر دیتے ہیں۔ یہ جو دہشت گرد ہیں، ہم نے پہلے بھی ان کو مقابلہ کر کے شکست دلوائے ہیں، آج بھی انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے ان کو شکست دلوائیں گے۔ ہم ان کو سیاسی طور پہ، بین الاقوامی سطح پہ ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہ آپ پاکستان سے جنگ چھیڑ چکے ہیں، پاکستان کے عوام کو شہید کر رہے ہیں، اس ایک پوائنٹ پہ، اس ایک ایجنڈا پہ کہ ہم نے اپنے عوام کا تحفظ دلوانا ہے، ان کا قتل کا، بے گناہوں کا قتل کا جواب دینا ہے۔ ہم نے آپس کے اختلافات بھولنا ہے، اپنے سیاسی اختلافات اس ایک آئٹم کے حد تک۔ ویسے تو ہزار شکایتیں ہوں گے وفاقی حکومتوں سے، صوبائی حکومتوں سے، پولیس سے، فوج سے، وہ شکایتیں ہم کرتے رہیں گے، ہمارا حق ہے کہ ہم کرتے رہیں گے۔ ہم محب وطن پاکستانی ہیں تو وہ ہمارا حق بنتا ہے، مگر جہاں تک ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کی بات ہے، جہاں تک ان دہشت گردوں کا جواب دینے کی بات ہے، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر کارکن حکومت کی بات ہی نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہر کارکن پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جہاں ایک طرف پاکستان کی بات ہے، ایک طرف پاکستان کا جھنڈا ہو، اور دوسری طرف یہ موت کے کاروباری ہو، یہ درندے ہو، یہ پیشور قاتلوں ہو جو ہمارے بے گناہ شہریوں کو قتل کرتے ہیں، جو عورتوں اور بچوں کو قتل کرتے ہیں، جو مزدوروں کو شہید بناتے ہیں، دوسری طرف یہ دہشت گرد کھڑے ہو، تو نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے، مگر ہر محب وطن پاکستانی کا ذمہ داری ہے کہ اس لڑائی میں، اس جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اور اس وقت حکومت کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے وزیر اعظم کا، ان کا ٹیم کا، اور ہم بطور پیپلز پارٹی اس محنت میں، اس کوشش میں ان کے ساتھ دیں گے، مگر ساتھ ساتھ ہم اپوزیشن سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنا کردار ادا کریں، باقی آپ کا جو بھی ایشو ہو
قیدی نمبر 804 جو بھی ہو، وہ سیاست آپ کا حق ہے، وہ آپ کرتے رہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی اعتراض میں. لیکن جہاں تک یہ پاکستان اور دہشت گرد کا مقابلہ ہے، یہ پاکستان اور بین الاقوامی سازشوں کا مقابلہ ہے، تو اپوزیشن کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کوئی ایک جماعت، کوئی ایک صوبہ یہ دہشت گردوں اور ان کے پیچھے جو عالمی قوتیں ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مگر اگر ہم سب ایک ہو جاتے ہیں، ایک ہو کے متحد ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو عبرتناک شکست دلوائیں گے. میں جانتا ہوں کہ آپ کون سا ایشو کے بارے میں سننے چاہ رہا ہوں، اس پہ آ جاؤں گا، تھوڑا انتظار کیجئے. تو معیشت، آپ کا ترقی، ملک کا ترقی، معاشی ترقی سے منسلک ہے. کچھ تو ایک دو باتیں پہلے ہی کروں گا، وہ بات کروں گا تو آپ چلے جائیں گے، پہلے میں دوسری باتیں کروں. تو جہاں تک معاشی ایجنڈا ہے، عوام کو ترقی، روزگار، بے روزگاری سے نکالا، غربت کے لکیر کے نیچے سے نکالنا، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اس بات کو ویلکم کرتے ہیں کہ حکومت وقت کا کلیم ہے کہ انہوں نے مہنگائی پہ اثر ہوا ہے اور اب مہنگائی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی منشور میں یہ شامل تھا کہ ہمیں مہنگائی میں کمی چاہیے. تو ہم حکومت کی یہ جو کامیابی ہے اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس کا اثرات پاکستان کے عوام کو اس کا فائدہ ہو. ساتھ ساتھ جہاں جہاں میں جاتا ہوں، پاکستان کے عوام کا یہ تو مطالبہ ہے، یہاں کے نوجوانوں کا مطالبہ ہے کہ روزگار کے مواقع دیا جائے. اور جہاں ہم اپنے محدود وسائل سے اپنی تو محنت جاری ہے، جیسے میں نے کہا کہ پیپلز ہاؤسنگ کے ذریعے ہم نے 10 لاکھ روزگار کے مواقع پیدا کیے. باقی ہم نے سندھ حکومت کو کہا ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کرے اور ویب سائٹس کے ذریعے، آئی ورک فار سندھ کے ذریعے یہ روزگار کے مواقع فراہم کرے. سارے صوبے اپنے کوشش بھی کر رہے ہوں گے، مگر وفاق کا ترجیح کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا عوام کا یہ جو مطالبہ ہے، جیسے مہنگائی پہ قابو کیا ہے، ویسے عوام کو روزگار کا یہ مطالبہ ہمیں پورا کرنا پڑے گا. اور یہ صرف تب ممکن ہے جب ملک میں معاشی ترقی ہو. یہ صرف تب ممکن ہے جب حکومت اپنے فرض ادا کرے اور روزگار کے مواقع پیدا کرے. ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف ترقی ہو، مگر ہم چاہتے ہیں کہ انکلوسیو ترقی ہو، ویسے معاشی ترقی ہو جو ہم کہتے ہیں وہ تھر پارکر کا ماڈل کا ترقی ہو. جس طریقے سے آپ کی حکومت نے تھر پارکر کے عوام کو ہمارا کوئلے کے منصوبے میں حصے دار بنائے. اگر اس کمپنی کا منافع ہوتا ہے تو وہاں کے مقامی لوگوں کو معاشی فائدہ ہو. جیسے ہم نے تھر پارکر میں زور دیا کہ کہیں اور کا نہیں، تو مقامی لوگوں کو روزگار دلوانا ہے.
جس طریقے سے معاشی انقلاب تھرپارکر میں لے کر آئے ہیں اور وہاں اس ریگستان کے خواتین ٹرک ڈرائیور سے لے کے انجینئر کا کام کر رہے ہیں، ویسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ ملک بھر میں نہ صرف ترقی ہو مگر انکلوسیو ترقی ہو، جس میں عوام حصے دار بنے اس ترقی کے جو منصوبے ہیں۔ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ تعالی ہمارا ہمیشہ یہ کوشش ہوگا کہ پسماندہ علاقے کو ترجیح دیا جائے اور انکلوسیو ڈیولپمنٹ ہو، اور حکومت نے ہم سے طے بھی کیا تھا کہ چاروں صوبوں کی جو پی ایس ڈی پی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ مل کے بنائیں گی۔ تو میں آپ کو پیپلز پارٹی کو یقین دلاتا ہوں کہ اس مشاورت کے بغیر ہم کسی بجٹ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ہم مل بیٹھ کے انشاءاللہ تعالی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے یہ پی ایس ڈی پی اور بجٹ بنائیں گے۔ ہمیشہ ہمارا مثبت سیاست پہ زور رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم مثبت سیاست سے آپ کے مسائل کا حل بھی نکالیں گے۔ ہم نے ہمیشہ وفاق کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، صوبوں کو وہ حقوق دیے ہیں جو تاریخ میں کسی اور نے نہیں دی۔ 1 یونٹ کے بعد یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے آئین کے نتیجے میں یہ 4 صوبے بنے، بلوچستان بنا، سندھ بنا، پنجاب بنا، ان زمانے میں NWFP۔ یہ وفاق پیپلز پارٹی کے کارکن نے اپنے خون پسینے کے محنت سے، اپنے قربانیوں سے ہم نے یہ جوڑ کے رکھا ہے، بچا کے رکھا ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو چاروں صوبوں کی زنجیر تھی، چاروں صوبوں کی زنجیر۔ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں، میں ہمیشہ وفاق کے ساتھ کھڑے ہوں گا اور ہر سازش کو ناکام کرواؤں گا۔ ہم تو پاکستان کھپے کہنے والے ہیں، یہ نہ کھپے کہنے والے تو نہیں ہیں۔ یہ دہشت گرد پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔